السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ الباب السادس، چھٹا باب۔ اس سے پہلے وضو کے بارے میں تھا، اب کسی اور کے بارے میں۔ فی مسح مطلب مسح کرنا، پھیرنا، ہاتھ پھیرنا، علی الخفین، خفین انشاءاللہ بتائیں گے کیا ہے، والعمامہ امامہ کے اوپر، والجبیرۃ دستانوں کے اوپر۔ جبیرہ مطلب پٹی، ٹھیک ہے، جو پٹی باندھتے ہیں اس کے اوپر مسح کرنا۔ اگر وضو نہیں کر پاتے ہیں، جیسے کہیں چوٹ لگ گئی، سر پہ پٹی باندھی تو اب وہاں پانی نہیں پہنچ پا رہا ہے تو کیا کریں گے؟ اسی طرح ہاتھ ٹوٹ گیا، ہاتھ پیک کر دیا ڈاکٹر نے، تو اس میں بھی ہمارا وضو کا پانی نہیں پہنچ پا رہا ہے تو وضو نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، اس کی جگہ ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا، تو وہی ہے مسح کرنا ہے۔ اگر کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے تو وضو کا پانی وہاں نہیں پہنچ پائے گا، ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہوگا کہ ہاتھ نہیں بھگانا، تو کیا کرنا ہے، اسے چھوڑنا، اس کے اوپر مسح کرنا، ہاتھ گیلا کر کے ایسے ہلکا سا مسح کر دینا، ٹھیک ہے، وہی اسی کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے، کیا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اور فی مسائل، بہت سارے مسئلے ہیں جو انشاءاللہ ایک ایک کر کے بیان ہوں گے۔ الخف، خف کیا ہے، ما یلبس، جو پہنا جاتا ہے، علی الرجلی، پیروں پر پہنا جاتا ہے، من جلدن، وہ خف کس سے بنا ہوتا ہے، چمڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح چمڑے کا اس طرح سے بنا ہوتا ہے۔ وجمع خفاف، خف واحد ہے یعنی سنگولر ہے، ایک ہوگا تو خف بولیں گے، بہت زیادہ رکھے ہوں گے تو خفاف بولیں گے۔ ایک اگر رکھا ہوگا، جیسے ایک کتاب کو انگلش میں بک کہتے ہیں، بہت زیادہ کتابیں ہیں تو اس کو کہتے ہیں بکس، اسی طرح ایک خف ہے تو اس کو خف بولیں گے۔ اسی طرح بہت سارے رکھے ہوئے ہیں کسی ہول سیل کی دکان پہ، یا تو کسی دکان پہ بہت زیادہ رکھے ہوئے ہیں تو خفاف بولیں گے، ٹھیک ہے۔ وَيُلْحَقُ بِالْخُفَّيْنِ، اور اسی طرح خف کی طرح وہ سب ہے، کون کون سے، کلو، ہر ایک، ما یلبس علی الرجلین، خف کی طرح ہے جو پیروں پہ پہنا جاتا ہے، من صوفن، جیسے کہ موزے، ونحوی، اسی طرح خف کے حکم میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ موزے جو ہوتے ہیں چمڑے کے اس ٹائپ کے ہونے چاہیے، اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ المسئلۃ الاولیٰ، پہلا مسئلہ کیا ہے، حکم الخف مسح علی الخفین، مسح کرنا خف کے اوپر، اس کے بارے میں ہے۔ وہ دلیل، اس کی دلیل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہہ دیا کہ وضو کرنا ہے، چار چیزیں فرض ہیں وضو کرنے میں، ہاتھ دھونا ہے، پھر منہ دھونا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہاتھ پہ چوٹ لگ جاتی ہے، پٹی باندھی، ڈاکٹر نے کہا ہاتھ نہیں بھگایا ہے، تو کیا کریں گے، اس وقت ہم کیا کریں گے، مسح کریں گے، وہی اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو یہ کیسے پتہ چلا، قرآن میں ہے یا نہیں، یا اس طرح سے پورا بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ المسح علی الخفین جائز، خف کے اوپر مسح کرنا، پٹی کے اوپر مسح کرنا جائز ہے، باتفاق ہر ایک علماء کرام نے، سب نے ہاں کہا ہے، اہل سنت والجماعت، ٹھیک ہے۔ وہ کیا، رخصت ہے، من اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے کہ خف کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمیں کیا ہے، پٹی وٹی باندھی تو اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تخفیف کرتے ہوئے، ہلکا کرتے ہوئے، علی عبادہ، اپنے بندوں پر آرام، نرمی دکھاتے ہوئے، ودفعاً، اور دور کرنے کے لیے، للحرج، تکلیف کو دور کرنے کے لیے، والمشقت عنہ، حرج اور تکلیف مطلب حرج و مشقت دونوں کیا ہے، تکلیف کو کہتے ہیں۔ تو یہ خف پر مسح کرنا، پٹی کے اوپر مسح کرنا، یہ سب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرمی ہے اور بندوں کی تکلیفوں کو دور کیا گیا ہے، ٹھیک۔ وقد دل علی جوازہ السنہ، اور اسی کے اوپر دلیل آئی ہے، السنۃ والاجماع، سنت حدیث سے بھی آئی ہے اور اجماع علماء کرام سے بھی آئی ہے۔ اما سنت، تو سنت کیا ہے، حدیث کون کون سی آئی ہے وہ بیان کریں گے۔ فقط تواترت الحدیث، بہت زیادہ حدیث آئی ہیں، تواترت مطلب بہت زیادہ حدیثیں آئی ہیں، الاحادیث الصحیحہ، صحیح حدیث آئی ہیں۔ صحیح حدیث آپ نے پڑھ لیا ہوگا، جو ہمارے حدیث کے استاد ہیں، سر ہیں، انہوں نے بتایا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں بہت زیادہ حدیثیں آئی ہیں، علی ثبوتہ عن النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا ہے، مسح علی الخفین، خفین کے اوپر مسح کرنا نبی کریم سے ثابت ہوا ہے، من فعلی، ان کے کام سے ہے، وہ امرہ، اور ان کے حضور کے نے بیان کیا ہے، حضور کے افعال میں بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، ان کے کام میں بھی آیا ہے، و ترخیصہ فی، اور اس کے رخصت کے بارے میں بھی حضور نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ قال الامام احمد، امام احمد رضی اللہ عنہ بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ علماء کرام میں سے ہمارے، وہ فرماتے ہیں، لیس فی قلبی، میرے قلب میں نہیں ہے، میرے دل میں نہیں ہے، میرا مسح شیء، کوئی بھی خلاف نہیں ہے، مسح کے بارے میں کوئی بھی خلاف نہیں ہے، یعنی
اس مسح کے بارے میں کہ مسح علی الخفین، خفین کے اوپر مسح کرنا ہے، اس کے خلاف میرے دل میں کچھ نہیں ہے۔ فیہ، اس کے بارے میں کیا ہے، 40 حدیثاً عن النبی، نبی کریم سے 40 حدیثیں اس کے بارے میں آئی ہیں کہ خف کے اوپر مسح کرنا جائز ہے، کرنا چاہیے۔ والمراد بقولہ، اور ان کا مراد جو ہے قولہ، انہوں نے جو کہا ہے لیس فی قلبی، ان کے دل میں نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہے، لیس فی قلبی، اس سے ان کا بولنے کا کیا بولنا چاہتے ہیں، وہ یہ بولنا چاہتے ہیں لیس فی قلبی ادنی شک، تھوڑا سا بھی شک نہیں ہے، فی جوازی، اس کے جائز ہونے میں، یعنی خف پر مسح کرنا جائز ہے، اس پر مجھے تھوڑا سا بھی شک نہیں ہے، وہ ایسا کہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوپر دیکھیے قول ہے نا، جو انہوں نے کہا تھا لیس فی قلبی، تو میرے دل میں نہیں ہے، میرے دل میں نہیں ہے، مراد کیا ہے، ان کی مراد یہ ہے کہ ادنی شک، لیس فی قلبی، میرے دل میں ادنی شک، چھوٹا سا بھی شک نہیں فی جوازی، کہ وہ جائز ہے یا نہیں، بلکہ مجھے یقین ہے کہ وہ جائز ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ بولنا چاہتے ہیں۔ وقال الحسن البصری، حسن البصری بہت بڑے علماء کرام میں سے ہیں ہمارے، وہ بھی فرماتے ہیں حدثنی 70 من اصحابی، حدثنی، مجھ تک حدیث پہنچی ہے 70 من اصحابی، 70 صحابہ کرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح علی الخفین، خفین پر مسح کیا ہے۔ ومن هذه الحدیث، یہ سب احادیث کیا ہے، حدیث جریر بن عبداللہ، جریر بن عبداللہ کی ہے۔ رأیت رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بالا، بہت زیادہ دیکھا، ٹھیک ہے۔ ثم توضأ، پھر وضو کیا، ومسح علی الخفین، کیا کرتے ہیں، اور مسح علی الخفین کرتے ہیں۔ قال الاعمش، اعمش رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کانا یعجبہ ھذہ الحدیث، ان کو تعجب کرتی تھی یہ حدیث، لأن اسلام جریر کانا بعد نزول المائدہ، یعنی آیت الوضو، وضو کے بعد کی حدیث یہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فرماتے ہیں وقد اجمع العلماء، علماء کرام جمع ہوئے ہیں، علماء کرام نے اتفاق کیا ہے، وہ سب جمع ہوئے ہیں، انہوں نے سب علماء کرام نے کیا کیا ہے، ایک چیز پر آ گئے ہیں کہ من اہل سنت والجماعت علی مشروعیتہ فی السفر، کہ مسح علی الخفین کب کرنا ہے، سفر میں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب علماء کرام کیا ہوئے ہیں، اتفاق ہو گئے ہیں، وہ سب موافق آ گئے ہیں، کوئی بھی خلاف نہیں ہے کہ ہمیں مسح علی الخفین کب کرنا ہے، فی السفر، سفر کرنا ہے، والحضر لحاجت، اور حضر میں کب ہے، کب حاجت کے لیے ہے، ضرورت کے لیے، اور غیری ہے، ٹھیک ہے۔ تو علماء کرام کیا کہہ رہے ہیں کہ سب علماء کرام جمع ہو گئے ہیں، سب علماء کرام کی یہ رائے یہی ہے کہ سفر میں ہوں تو مسح علی الخفین کریں گے، اور اگر سفر میں نہیں ہے، اپنے گھر پر ہیں، تو مسح علی الخفین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے تو اس وقت مسح علی الخفین کریں گے، ٹھیک ہے، یہ علماء کرام کہتے ہیں۔ وکذالک، اسی طرح یجوز، جائز ہے، المسح علی الجوارب، وہ موضوع پر مسح کرنا، وہ دیکھیے جوارب کا مطلب کیا ہے، وہی ہے، اور موزے، وہ کپڑے کے موزے کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں، چمڑے کے موزے آتے ہیں جو کسی وجہ سے پہنے جاتے ہیں، جس کا پیر پھٹتا ہے، وہ اس طرح کے موزے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہی ہے۔ اور یہ جوارب کیا ہے، ما یلبس، پہنا جاتا ہے، علی الرجل، پیروں میں، من غیر الجلد، جلد کے علاوہ، کالخرقہ، موزے و نحویہا، اسی طرح، تو موزے ہیں یہ سب، ٹھیک ہے۔ وہو ما یسمی الآن بالشراب، شراب مطلب موزے، لأنہما کالخف، وہ کیونکہ موزے کیا ہیں، خف کی طرح ہے، فی حاجت الرجل، پیروں کی ضرورت کے لیے ہیں، الیہما، ادھر، والعلت فیہما واحد، اور دونوں میں علت کیا ہے، دونوں میں باریکی کیا ہے، وہ مسح علی الخفین ہے۔ وقت انتشرا، اور بہت مشہور ہو گیا ہے موزے پہننا، اکثر من الخف، خف سے زیادہ، اب لوگ کیا کرتے ہیں، خف کو چھوڑ دیے، پہلے زمانے میں چمڑے کے پہنتے تھے، جو اس زمانے میں نہیں ملتے ہیں، اب کیا کرتے ہیں، موزے پہنتے ہیں چمڑے کے، اور اس طرح کے موزے پہنتے ہیں۔ وہ پہنتے کیوں ہیں، کیونکہ پیر پھٹ جاتے ہیں تو وہ ایسے نہیں چل سکتے، تو وہ موزے پہنے جاتے ہیں، تو اس وقت کیا کرنا ہے، ہمیں مسح کرنا ہے، اسے اتار کے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیجوز، اور جائز المسح علیہا، اس پر مسح کرنا، اذا کانت ساترۃ، اگر وہ چھپا ہوا ہے، پیر اگر چھپا ہوا ہے، کیونکہ پیر تو گندا ہے نہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کے اوپر مسح کرنا کافی ہے۔ تو ان سب احادیث سے، ان سب قول کے علماء کرام نے جو فرمایا، اس سب سے پتہ چلا کہ مسح، خفین پر مسح کرنا جائز ہے، یہ حدیث سے بھی آیا ہے اور قرآن سے بھی آیا ہے، ٹھیک ہے۔ المسألۃ الثانیہ، تو ہمیں دلیل مل گئی، بہت سارے علماء کرام نے فرمایا اور حدیثیں بھی ہم نے پڑھ لی، اب ہمیں دلیل مل گئی کہ وہ جائز ہے۔ اب آگے دوسرا مسئلہ کیا ہے، شروط، شرط کیا کیا ہے،
الخفین مسح پر خفین پر مسح کرنا، اس کی کیا شرط ہے؟ کب مسح کرنا ہے، کب مسح نہیں کرنا؟ وما یکون مقامہ، اور جو مسح کی جگہ پہنتے ہیں موزے یہ سب ہیں، کب اس پر مسح کریں گے؟ ٹھیک ہے، وہ سب بتا رہے ہیں، اور اس کی شرطیں ہیں 1 2 3 4 5 5 شرطیں ہیں۔ ٹھیک ہے، شروع کریں۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ مسح کرنا خفوں پر جائز ہے، جو ہماری حدیث اور علماء کرام کے قول سے پتہ چل گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب مسئلۃ الثانیہ ہے کہ اس کی کیا کیا شرطیں ہیں، ٹوٹل 5 شرطیں ہیں، تو اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ وہی آدھی شروط ہی ہے، شرط یہی ہے لبسہما علی طہارۃ، کب پہنا ہوا ہے؟ جب پیر اس کا ایک دم پاک ہے، جب وہ موزے ایک دم پاک ہیں، تب اس کے اوپر ہم مسح کرنا ہے۔ اگر گندا پیر ہے، ناپاک پیر ہے، تو نہیں کرنا ہے۔ لما روی المغیرہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی فرماتے ہیں قال کنتم عن نبی کریم کے ساتھ میں تھا، فی سفر میں تھا، میں نبی کریم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، فاہویت، تو چاہا لانزع خفیہ، کہ میں اپنے موزے اتار دوں۔ ٹھیک ہے، اپنے خف کو کیا اتار دوں؟ مغیرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، تو میں چاہا کہ میں اپنے موزے اپنے خف کو اتار دوں۔ فقال، تو نبی کریم نے فرمایا دعہما، اسے چھوڑ دو، فانی، کیونکہ بے شک میں ادخلتہما، اس کو پہنا ہوں، طاہرتین، کہ میرے دونوں پیر جو ہیں پاک ہیں تب میں پہنا ہوں۔ فمسح علیہ، تو اس پر کیا کیا؟ مسح کیا۔ تو پتہ چلا کہ اگر آپ کے پیر پاک ہیں اس وقت آپ نے موزے پہنے ہیں اور آپ کے موزے بھی پاک ہیں تو اس وقت مسح کرنا ہے، اگر ناپاک ہے تو اسے دھونا پڑے گا، اسے نکالنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، پھر نمبر 2 کیا؟ سترہما لمحل الفرض، اسے کیا کیا ہے؟ چھپایا ہوا ہے فرض کے محل تک۔ فرض کا مطلب ای المفروض غسلہ من الرجل، جو چیزوں کو دھونا فرض ہے وہ چیز، مطلب ہم نے کہا تھا کہ وضو میں کہاں تک دھونا فرض ہے؟ ٹخنوں سمیت دھونا فرض ہے۔ اگر اس نے ٹخنوں کو ساتھ میں چھپا رکھا ہے تب مسح کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر ٹخنوں کو نہیں چھپایا، خالی نیچے کی تلی تک پہنا ہے تو نہیں، تو اس کو اتارنا پڑے گا ہمیں اور دھونا پڑے گا۔ سمجھ گئے؟ یعنی اس کو کیا کرنا ہے؟ موزے جو بھی ہیں، خف جو بھی ہے، پہلے تو پاک ہونا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ وہ ٹخنوں کو بھی چھپا کر اوپر تک پہننا ہے، تب ہمیں کیا کرنا ہے؟ مسح کرنا پڑے گا۔ اگر صرف تلی میں چپکا رکھا ہے وہ موزہ، جیسے ابھی چھوٹے چھوٹے آتے ہیں جو نیچے کے رہتے ہیں، تو اس میں مسح نہیں کرنا ہے، اسے اتارنا ہے اور پیر دھونا ہے۔ ٹھیک ہے، فلو ظہر من محل الفرض شیء، اگر جو پیر دھونے کی جو فرض ہے جو بتایا گیا ہے، اگر اس سے کچھ بھی ظاہر ہوتا ہے لم یصح المسح، مسح صحیح نہیں ہوگا۔ جیسے آج کل کے موزے آتے ہیں صرف نیچے پہننے کے ہوتے ہیں تلیوں میں، تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ اسے اتارنا پڑے گا اور پیر دھونا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، نمبر 3 کیا ہے؟ اباحتہما، وہ کیا کرنا ہے؟ مباح ہے۔ فلا یجوز المسح علی المغضوب والمسروق، یعنی کیا ہے؟ وہ موزہ جو ہے، جو بھی آپ نے لیا ہے، وہ چوری کیا ہوا نہیں ہونا ہے، بلکہ خریدا ہوا اپنے پیسوں کے اور حلال ہونا ہے۔ اباحت مطلب حلال ہونا ہے، وہ کیا ہونا ہے؟ حلال ہونا ہے۔ فلا یجوز، جائز نہیں ہے، المسح، ایک خف آپ نے پہنا ہے، ایک موزہ آپ نے پہنا ہے، وہ کیا کیا ہے؟ مغصوب، چھینا ہوا ہے، کسی سے چھین لیا، والمسروق، یا تو چوری کیا ہوا ہے۔ تو اس طرح کے جو موزے ہیں، اس طرح کے جو خف ہیں، اس پر مسح جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ حلال نہیں ہے۔ تو حلال ہونا ہے تبھی کیا کریں گے؟ آپ مسح کر سکتے ہیں۔ ولا الحریر، اور جالی والے نہیں ہوتا ہے، لرجل علی المری، حریر مطلب ریشم کے نہیں ہونا ہے، لرجل ایک آدمی کے لیے، عورت ہے تو چلے گا لیکن آدمی کے لیے ریشم کے لیے نہیں ہوتا، لأن لبسہ، کیونکہ اس کا پہننا معصیۃ، گناہ ہے، آدمی کے لیے ریشم کا کپڑا پہننا گناہ ہے۔ فلا تستباح بہ الرخصہ، تو ہم کیا کریں گے؟ اس چیز کو رخصت میں نہیں ڈالیں گے کہ کسی نے موزے پہن لیے ریشم کے آدمی نے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مسح کر سکتا ہے، بلکہ مسح نہیں کرنا ہے، اسے اتارنا ہے، کیونکہ شریعت میں آیا ہے کہ آدمی پر ریشم کے کپڑے نہیں پہننا ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 4 جو ہے طہارت عینہما، یعنی وہ خف کیا ہوتا ہے؟ وہ خود بھی پاک ہونا ہے۔ ولا یصح، صحیح نہیں ہے، علن نجسی، کوئی جیسے ناپاک چیز ہو تو اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ کل متخذ من الجلد حمار،
یعنی وہ خف جو ہم نے کہا کہ چمڑے کے موزے ہوتے ہیں وہ کس سے بنے ہوئے ہیں؟ کسی خنزیر کے کھال سے بنا لیے یا تو کسی کتے کے کھال سے بنا لیے، تو اس وقت ان موزوں کو نکال کے پھینک دینا ہے، مسح نہیں کرنا ہے، سمجھے؟ اسے نکال کے پیر دھونا ہے اور تبھی وضو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کیا ہے، وہ بنے ہوئے ہیں ناپاک چیز سے بنے ہوئے ہیں، جیسے خنزیر کی چمڑی سے وہ بنے ہوئے ہیں تو وہ ناپاک ہے، تو وہ صحیح نہیں ہوگا۔ نمبر 5 کیا ہے؟ یعنی بولنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ موزے جو ہونا ہے پاک چیز سے بنے ہوئے ہونا ہے، ناپاک چیز سے بنے ہوئے نہیں ہونا ہے۔ اس کے اوپر اگر کوئی ناپاک چیز سے بنے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر مسح کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ نمبر 5 کیا؟ ان یکون المسح، مسح کیا ہونا ہے؟ فی المدت المحدد شرعا، یعنی ہم نے کہہ دیا کہ مسح کرنا ہے تو کب تک مسح کرنا ہے، اس کی ایک مدت ہے، وہ بھی ہونا ہے شرعاً جو شریعت نے بتائی ہے، یعنی کہ کب تک ہم اس پر مسح کر سکتے ہیں، اس کی ایک مدت بتائی گئی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ 3 سال تک ہم خالی مسح پر مسح کر رہے ہیں، مسح پر مسح کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، بلکہ اس کی ایک مدت ہے کب تک ہم اس پر مسح کر سکتے ہیں، وہ ہونا ہے۔ تو وہ مدت ابھی آگے بتا رہے ہیں کہ کتنی ہے، یعنی ہم وہ موزے کو کتنے دن تک مسح کر کے چلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بتا رہے ہیں۔ وللمقیم، مقیم مطلب جو سفر نہیں کرتا ہے، گھر پہ رہنے والا، وہ اس کو مقیم کہتے ہیں۔ یومن ولیلہ، ایک دن ایک رات تک مسح کرنا ہے، اس سے زیادہ ہوا تو اس کو نکالنا پڑے گا اور پیر دھونے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ وہی ہے، اور مدت کیا ہے؟ ایک مسح علی الخفین، جو خفوں پر مسح کر رہا ہے اس کی مدت کیا ہے؟ للمقیمی، مقیم کے لیے یعنی جو گھر پہ رہتا ہے اس کے لیے یومن ولیلہ، ایک دن ایک رات تک وہ مسح کر سکتا ہے، اس سے زیادہ ہوا تو اس کو اتار دینا ہے، ٹھیک ہے۔ وللمسافر، مسافر کے لیے کتنی ہے؟ ثلاثۃ ایام، 3 دن، بلیالہن، 3 دن 3 رات، یعنی جو گھر پہ رہتا ہے اس کے لیے 1 دن 1 رات ہے، اور جو مسافر ہے، سفر کرنے والا ہے، اس کے لیے 3 دن 3 رات ہے۔ وہ کیا کر سکتا ہے؟ 3 دن 3 رات تک خف پر مسح کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہادی شروط و خمسۃ، 5 شرطیں ہم نے بتائی ہیں، استنبطہ اہل العلم، جسے اہل علم نے، علم والوں نے ہمیں بتایا ہے، یعنی علماء کرام نے بتایا، لصحۃ المسح، مسح صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے، الخفین، خفین پر مسح صحیح ہونے کے لیے یہ 5 شرطیں ہیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں، علماء کرام نے ہمیں بتائی ہیں۔ من النصوص یعنی نص سے، دلیل سے، قرآن و حدیث سے، النبویہ والقواعد العامہ، نبویہ یہ کیا ہے؟ دلیل آئی ہیں، من النبویہ جو حدیث سے ثابت ہوئی ہیں، یہ سب 5 شرطیں جو ہیں وہ حدیث سے ثابت ہوئی ہیں، والقواعد العامہ، اور جو علماء کرام نے کچھ اصول رکھے ہیں، کچھ قواعد رکھے ہیں، اس سے یہ ثابت ہوئی ہیں۔ لابد، ضروری ہے، من مراعاتھا، اس کا دھیان دینا، یہ 5 شرطوں کا دھیان دینا ضروری ہے، عند ارادۃ المسح، جب کوئی آدمی مسح کا ارادہ کرتا ہے تو یہ 5 چیزوں کا دھیان رکھنا بہت ہی اس کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھا کہ مسح علی الخفین، خفین کیا ہے اور مسح علی الخفین کیا ہے، کس طرح کرتے ہیں اور اس کے کیا طریقے ہیں، انشاءاللہ ہم آگے بتائیں گے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ اس کی شرطیں کیا ہیں، انشاءاللہ باقی اگلی کلاس میں ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دھیان سے سنیے اور جو سمجھ میں آتا ہے ان سب کو نوٹ بک میں لکھ لیجیے، اگر لکھیں گے تو آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔